نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج رمضان المبارک کے ان دروس میں سے جو درس ہے اس کا موضوع ہے گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب کیا ہیں۔ جب ہم گھر میں آتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں ہر روز اپنے یا کسی عزیز یا دوست کے گھر میں آنے جانے کی حاجت پڑتی رہتی ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کسی کے گھر میں جائیں تو کیا دروازے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے یا کہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، کس طرح اجازت لینی چاہیے، اور اگر اجازت نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے، دعا پڑھ کر گھر سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے، گھر میں داخل ہونے اور اجازت طلب کرنے وغیرہ کے حوالے سے متعدد سنتیں اور آداب کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ اپنے گھر میں آتے ہوئے سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام عرض کرو، اور جب گھر سے جاؤ تو جاتے ہوئے بھی سلام عرض کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے، نہ تمہیں آج یہاں سے کھانا مل سکتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے نہ رات گزر سکتی ہے۔ وجہ کیا؟ جب انسان گھر میں بغیر اللہ کا ذکر کیے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج کی رات میری اسی کے گھر میں ہوگی، اور جب یہ کھانا کھائے گا تو کھانا کھانے کے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو مجھے کھانا بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ انداز ہوتا ہے جب کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر میں لوٹ کر واپس آنے تک ہر بلا و آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بڑی ہی برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے گھر کے دروازے سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور جب آدمی کہتا ہے کہ بسم اللہ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اس نے سیدھی راہ اختیار کر لی ہے، اور جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب ہر آفت سے تجھے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ، میرا توکل اللہ پر ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد اور حاجت کی ضرورت نہیں ہے، اب جو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے وہ تو کہ اللہ پہ توکل رکھا ہے تو لہٰذا اللہ تیری مدد فرمانے والا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا دو شیطان جو اس کے پاس مسلط ہوتے ہیں یا اس پر مسلط ہوتے ہیں تو وہ اس سے ملتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، اس نے تو سیدھی راہ اختیار کر لی ہے، تم تمام آفات سے محفوظ ہو گیا، خدا کی امداد کے علاوہ اور تو کہ چاہیے نہیں ہے، تو دوسرے کی امداد سے یہ بے نیاز ہو گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر، دو شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور فرشتے برکتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ آئیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باتیں بڑی توجہ سے سننے والی ہیں، بڑی توجہ، آپ کی توجہ کے طالب ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کیجئے، پھر جب اندر جائیں تو پہلے سلام کریں، بات
چیت بعد میں ہوگی، پہلے سلام کریں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ سلام۔ جب سلام سے ابتدا ہوگی تو اللہ اکبر برکتیں ہوں گی۔ جو سلام کے بغیر گھر میں داخل کی اجازت مانگے اسے داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جب کسی کے گھر جانا ہو اجازت مانگنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ اس طرح اجازت مانگے، السلام علیکم، پہلے سلام عرض کریں، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پہلے سلام کریں پھر اجازت مانگے۔ حضرت ربع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں بنو عامر کے ایک شخص نے یہ بات بتائی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کی کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا باہر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ اجازت کس طرح طلب کرنی ہے؟ اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ اس سے کہو کہ پہلے السلام علیکم کہے پھر اجازت مانگے۔ کسی کے گھر میں بھی جائیں پہلے السلام علیکم کہیں پھر عرض کریں کہ اندر آ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جو ہی یہ لفظ بیان کیے گئے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ اگر کوئی شخص آپ کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وہ ایلچی بن کے گیا ہے، قاصد بن کے گیا ہے، تو بزرگان دین اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلچی ہی اجازت ہے، اسے اندر آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، 9815 حدیث نمبر ہے۔ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کھنگارنا چاہیے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضر ہوتا تھا۔ جب میں رات کے وقت آپ کے پاس حاضری دیتا تو آپ میرے لیے کھنگارتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کسی کے گھر جائیں تو دروازے سے گزرتے وقت ضرورتاً دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کھنگار لینا چاہیے تاکہ گھر کے دیگر افراد کو ہماری موجودگی کا احساس ہو اور آگے پیچھے وہ ہو سکے۔ اگر کسی کوئی بے پردہ ہے تو وہ پردے کے اندر آ جائے، اگر دروازے پر پردہ نہ ہو تو ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے دروازے پہ تشریف لاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے۔ یہ ہمیں دیکھو طریقہ میرے محبوب نے بتایا ہے، یا دائیں کھڑے ہونا ہے یا بائیں کھڑے ہونا ہے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ فرمایا ان دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، جب کوئی کسی کے گھر جائے تو اندر سے جب کوئی دروازے پر آئے تو پوچھے کون ہے، باہر والا میں نہ کہے۔ بعض کہتے ہیں میں ہوں، بھئی میں، اس سے میرے محبوب نے منع فرمایا ہے، اس کو پسند نہیں کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک روایت سنے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون؟ تو میں نے عرض کی میں ہوں، میں ہوں۔ جب میں نے میں کا بات کہی نا تو میرے محبوب فرماتا ہے میں کیا ہوتی ہے؟ محبوب فرماتے ہیں میں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6250 ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی پوچھے کون ہے تو اپنا نام بتائیں، تعارف کروائیں تاکہ اسے میں کی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ کوئی آواز پہچان دیتا ہے، کوئی نہیں پہچانتا۔ کسی کے گھر میں جھانکنا میرے محبوب نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں تشریف فرما تھے تو ایک شخص نے آپ کو جھانکا تو آپ نے نیزہ کی نوک اس کی طرف کی، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو فرمایا دوسرے گھروں میں جھانکنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے، دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ سادے پردے آگے لگا دیں تاکہ ہمارا پردہ رہے۔ گھر میں کوئی بھی ہو تو السلام علیکم کہیں،
اگر کوئی نہ ہو جس گھر کے اندر، اللہ اکبر، کتنا پیارا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب فرمایا گھر میں کوئی بھی نہ ہونا تو پھر کہا کریں السلام علیکہ ایھا النبی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فرمودات سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے گھر میں سرکار کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تشریف فرما ہوتی ہے، اس وجہ سے برکت ہوتی ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا چاہیے، السلام علیکہ ایھا النبی کے لفظ استعمال کریں تو پھر کیا ہوگا، میرے محبوب اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلیں، کہیں بھی دور جائیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اللہ عز و جل کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے طاقت اور قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھروسے پر میں نے چھوڑا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں گھر میں آنے جانے کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق ہم کسی کے گھر جائیں تو بڑی محبت سے جائیں، پیار سے جائیں، اجازت لے کے جائیں، یہ میرے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ کی بڑی برکات ہیں، گھر میں جائیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے جائیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے، یہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے تقاضے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتائے ہیں۔ اس لیے جب کسی کے گھر میں بھی جائیں، اور یہ آخری بات بڑی سمجھنے والی ہے، جب جائیں تو اجازت لے کر، جب کسی کے گھر سے واپس لوٹیں تو تب بھی اجازت لے کے جایا کریں، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ضروری کام ہو، ہم اجازت کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد میں جب مہمان آتا ہے کسی کے گھر میں اکیلا نہیں آتا، 1000 برکتیں لے کے آتا ہے، 1000 رحمتیں لے کے آتا ہے، 1000 گناہوں کی بخشش لے کے آتا ہے۔ اور میرے محبوب کا فرمان سنیے، فرمایا جب وہ آئے تو میں اپنی استطاعت کے مطابق اسے کھانا پیش کرتے ہو، محبت سے پیش کرتے ہو، پیار سے پیش کرتے ہو۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس نے لقمہ اٹھایا ہے، کھایا نہیں، ابھی اٹھایا ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ ایک لقمے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما، جتنے لقمے کھائے گا اتنے حج اور اتنے عمروں کا ثواب ملے گا۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو محبوب فرماتے ہیں جب ایسا ہو کہ تم مہمان جانے لگے، وہ گھنٹہ رہے، 2 رہے، 4 رہے، دن 2 رہے، 1-2 دن رہے، جانے لگے، اس کو دروازے پر چھوڑنے کے لیے جاؤ، تو محبوب فرماتے ہیں جو ہی وہ مہمان گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ میزبان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں گھر میں آنے جانے کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے اندر کمیاں کجیاں اللہ اسے محفوظ فرما کے سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔